تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھیجتے ہیں تمہیں دکھاتے ہیں، اور اللہ بڑے بھاری بادل پیدا فرماتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ویدر والوں نے، موسمیات نے کتنا ہمیں ڈرایا تھا، بہت بڑا طوفان ہے، ٹکرانے والا ہے کراچی کے ساحل سے، کیٹی بندر کے ساحل سے، گجرات کے ساحل سے، گوا کے ساحل سے ٹکرانے والا ہے، اور سیلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ بھئی اگر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اس کو بند کیوں نہیں کر دیا؟ اس کو وہیں روک کیوں نہیں دیا تم لوگوں نے؟ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ آگ، یہ زمین اللہ نے آج تک اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہوا پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکا۔ کل کا دن تھا، پرسوں کا سخت گرمی تھی، آج ایئر کنڈیشن کی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بالکل ایسی یخ ہوائیں کہ رات کو چادر کے بغیر آدمی سو نہیں سکتا کھلی ہوا میں، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ کپڑے اتار کر سو رہا تھا تو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اتنا سخت حبس اور اتنی سخت گرمی تھی۔ یہ کس کا احسان ہے؟ یہ کسی سائنسدان نے ہمارے پر احسان نہیں کیا، کسی مشینری نے ہم پر احسان نہیں کیا، اللہ کا احسان ہوا۔ اللہ نے اس ٹھنڈی ہوا کے راستے کھول دیے، چل پڑی، بند کر دے اس کی مرضی ہے۔ پانی اللہ روک لے جتنا چاہے، سمندروں میں جتنے بڑے طوفان بھیج دے، خشکی کو اس سے محفوظ رکھے، مرضی ہے، خشکی میں بھیج دے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے بھاری بادل ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ آج تک بادل کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے، کہاں سے ان میں پانی آتا ہے کوئی معلوم نہیں کر سکا۔ اللہ نے جس طرح زمین پر دریا بہائے نا، اس طرح اللہ نے آسمانوں پر بھی دریا بہائے ہوئے ہیں، انہی دریاؤں سے بادل بھر جاتے ہیں پانی سے۔ لوگ کہتے ہیں جی سمندر سے پانی لے کر آتے ہیں، اور آتے ہوں گے، لیکن یہیں کھڑے کھڑے ایک بادل سفید ہوتا ہے، یہیں کھڑے کھڑے کالا ہو جاتا ہے، اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس میں پانی کہاں سے آیا؟ اچھا پھر برف، اولے، بڑے بڑے اولے، یہ بادلوں میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ حالانکہ بادل ایک ایسی نرم چیز ہے کہ ہوائی جہاز اس میں سے کراس کر کے چلا جاتا ہے، بالکل نرم چیز ہے، کوئی دیوار کی طرح یا پانی کی طرح سخت بھی نہیں ہے، پانی میں سے جہاز نہیں کراس کر سکتا، وہ بادلوں میں سے نکل جاتا ہے۔ اس کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہیں جیسا نظام چلائیں۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ اس کی قدرت کے نظام کو سمجھ سکیں؟ تم اپنے دماغ کو نہیں سمجھ سکے، تمہارا جو دماغ تمہیں اللہ نے دیا تم اس کی پوری حقیقت نہیں جانتے، اللہ نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں تم ان کی پوری حقیقت نہیں جانتے، اللہ نے جو تمہارے آنتیں دی ہیں اس کی تم حقیقت نہیں جانتے، اللہ نے جو تمہارے منہ میں 32 دانتوں کے بیچ میں زبان رکھی اس کی حقیقت تم نہیں جانتے کہ ہے کیا چیز، اللہ نے آواز تمہارے گلے سے پیدا کی اس کی حقیقت نہیں جانتے کہاں سے آ رہی ہے۔ ہر انسان کی آواز اپنی ہے، اتنے سیمپل کسی کمپنی کے پاس ہیں، کروڑوں اربوں انسان ہیں، آواز ہر ایک کی اپنی، کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر ایک کی آنکھ اپنی، کروڑوں اربوں انسان ہیں، دانت کی وضع، دانتوں کی صورت شکل ہر انسان کی اپنی، فنگر پرنٹ ہر انسان کے اپنے، ہاتھوں کے بھی پیروں کے بھی۔ عجیب بات ہے نا، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کوئی سائنس، کوئی ترقی تمہاری ان کی تہ تک پہنچ سکتی ہے؟ 5 سال کے بعد ایک ماڈل گاڑی کا نکالتے ہیں تو سلور جوبلیاں مناتے ہیں۔ ماڈل کیا نکالا گاڑی کا؟ انجن وہی، باڈی وہی، لائٹیں تبدیل کر دیں، صرف سامنے کی ریڈیٹر کی جالی تبدیل کر دی، بیک لائٹیں تبدیل کر دیں اور نیا ماڈل آ گیا۔ خوشیاں مناتی ہے کمپنی کے مالک، بغلیں بجاتے ہیں کہ ہم نے نیا ماڈل لایا مارکیٹ میں، اور یہاں کروڑوں ماڈل روزانہ نئے آ رہے ہیں، اس کی قدرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں کرتا۔ کروڑوں انسانوں کی شکلیں نہیں ملتی آپس میں، آنکھیں نہیں ملتی، دانت نہیں ملتے، فنگر پرنٹ نہیں ملتے، آواز نہیں ملتی، سر کے بال نہیں ملتے۔ اللہ کی اس قدرت کو چیلنج کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی بناتے ہیں، اور فرشتہ بھی، رعد فرشتہ بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ نے پوچھا کون سی حمد کرتے ہیں فرشتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
پتہ ہے الفاظ تو بالکل چھوٹے سے ہیں لیکن مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور وَبِحَمْدِهِ کے معنی اللہ کے اندر ہر قسم کے کمالات ہیں۔ یہ لفظ بے شک چھوٹا ہے لیکن اللہ میں کوئی کمی نہیں۔ تمہارے وشنو جی، تمہارے شیو جی، تمہارے شنکر جی، ان کے اندر کروڑوں خامیاں ملیں گی۔ تمہارے داتا، تمہارے غریب نواز، تمہارے دستگیر، ان کے اندر کروڑوں کمزوریاں ملیں گی۔ آپ ان کو بھوک لگتی، ان کو پیاس لگتی، بیوی کے محتاج، روٹی کے محتاج، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے محتاج، مر گئے تو غسل دلانے والوں کے محتاج، قبر میں اترنے کے لیے لوگوں کے محتاج تھے۔ کتنی بڑی عظیم شخصیتیں تھیں لیکن ان کے اندر تو کروڑوں خامیاں تھیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے اندر کوئی خامی جو تم سوچ سکتے ہو کوئی خامی نہیں۔ وَبِحَمْدِهِ، اور سارے کے سارے کمالات اس کی ذات میں، اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، یہ میں فلان سے مانگنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے نہیں دیتا، فلان کے واسطے سے اللہ مجھے دے دے گا۔ کیسی عقلیں ہیں تمہاری؟